السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک علم کے آفتاب کے لیے مجھے کچھ کلمات کہنا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابن حیدر صاحب علی اللہ مقامہ، آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ ایک عالم کو جس کردار اور جس صفات کا حامل ہونا چاہیے، بالکل اسی کردار اور اسی صفات کے حامل مولانا ابن حیدر صاحب مرحوم ہیں۔ ایک عالم میں سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی کوالٹی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی عالم کی پہلی خصوصیت اور پہلی خوبی اور پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تب تو حقیقی معنی میں عالم ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو تو وہ لاکھ عمامے پہنے، لاکھ ٹوپیاں پہنے، لاکھ علمی لباس پہنے، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے جو خوبی بیان کی ہے ایک عالم کی، تو یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، حساب کتاب کا ڈر، تقوی، متقی اور پرہیزگار ہونا۔ اگر انسان متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، تو لاکھ مذہبی لبادہ پہنے، لاکھ مذہبی لباس پہنے، لیکن وہ دنیا کی نظر میں تو عالم ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کی نظر میں عالم نہیں ہے، وہ رسول کی نظر میں عالم نہیں ہے، وہ اہل بیت کی نظر میں عالم نہیں ہے۔ آئیے تشریف لیں۔ متقی اور پرہیزگار ہونا پہلی شرط ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرے، لوگوں سے ملاقات میں اللہ سے ڈرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیے کتنی پیاری حدیث سوائے آل محمد کی اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کی نمازوں سے متاثر نہ ہونا، کسی کے روزوں سے متاثر نہ ہونا، کسی کے لمبے لمبے سجود سے متاثر نہ ہونا، کسی کے رکوع سے متاثر نہ ہونا، کسی کی تلاوت سے متاثر نہ ہونا۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی عادت بن گئی، اور وہ اگر اس عادت کو انجام نہ دے تو وہ بے چینی کا شکار ہو جائے، بے قراری کا شکار ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا کہ وہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے کہ نہیں، جب وہ شخص بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے کہ نہیں، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو خدا نخواستہ اس میں خیانت تو نہیں کرتا۔ اگر وہ خیانت کرتا ہے تو پھر اس پر یقین نہ کرنا، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس پر یقین نہ کرنا، اور اگر وہ کوئی وعدہ کسی سے کرے اور اس وعدے کو پورا نہ کرے تو وہ لاکھ نمازیں پڑھے لیکن وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ المومن صادق الوعد، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ وعدے میں سچا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور یہ ممبر ظاہر ہے کہ مولانا تشریف لے آئے، مجھے تو بس 2-3 منٹ عرض کرنا ہے، اس کی ذمہ داری کو آپ محسوس کریں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی کہ سب بیٹھ جائیں اور جو چاہے دل سے پڑھ دیں۔ کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے پہلے مجتہد، عظیم مجتہد، آیت اللہ دلدار علی غفران مآب، آپ سب واقف ہوں گے ان سے۔ آج جو آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ مجلسیں کر رہے ہیں اور جو آپ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں اور جو آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، ان سب میں ان کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
پہلی نماز جمعہ آیت اللہ دلدار علی غفران مآب نے لکھنؤ میں قائم کی تھی، اور جو عزاداری کی مراسم ہیں ان کو بھی بہت زیادہ انہوں نے چینج کیا تھا، وہ سب پڑھنے کے قابل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس ممبر کی اہمیت کہ وہ حضرت غفران مآب کے امام باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان کا درجہ ولی فقیہ سے کم نہیں تھا، وہ اودھ کے ولی فقیہ تھے، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، پوری دنیا میں جن کی رسپیکٹ ہے، جن کا احترام ہے۔ تو اس ممبر کی عظمت کو آپ سمجھیے، وہ تشریف فرما تھے اور اتفاق سے ایک شاعر ان کے سامنے ممبر پہ چلے گئے کہ جن کا نام بھی تاریخ میں درج ہے، میر ضمیر مرحوم۔ اب انہوں نے شاعری کرنا شروع کی تو لکھا ہوا ہے کتاب میں، مستند کتاب ہے، کہ کچھ انہوں نے ایسی روایتیں پڑھ دی کہ جو ضعیف تھیں، جو غیر مستند تھیں۔ تو جب انہوں نے روایتیں، آج ہمارے کیا شاعر جو چاہے پڑھ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یعنی کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ عقائد بیان کر دیتے ہیں کہ جو عقائد تشیع کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کی نالج کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ بھی اس جرم پہ شریک ہوتے ہیں نادانستہ طور پر۔ تو حضرت غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے حکم دیا فوراً کہ تم ممبر سے اتر آؤ، تم کو ممبر پر جانے کا حق نہیں ہے۔ مولانا تشریف فرمائے، آپ تشریف فرمائیں، یہ میرے پاس موجود ہے لکھا ہوا واقعہ۔ اور اس کے بعد وہ بھی اتنے مطیع و فرمانبردار تھے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک مجتہد کے حکم پر عمل کیا اور وہ ممبر پہ نہیں گئے۔ تو یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم کو مستند روایتیں پیش کرنا چاہیے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرحوم و مغفور روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت سے علماء آخرت میں شفاعت کروائیں گے۔ عقیدہ شفاعت کے ذیل میں آپ پڑھیے تو ملتا ہے کہ بہت سے علماء آخرت میں شفاعت کرائیں گے، جو انتہائی تقوی کے درجے پر اور پرہیزگاری کے درجے پر اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ مولانا ابن حیدر صاحب علی اللہ مقام ہوئی ان علماء میں ہوں گے کہ جو لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ آپ ان کا کیریکٹر دیکھیے، آپ ان کا کردار دیکھیے۔ میں آپ سب حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جن کے دل کو انہوں نے کبھی دکھایا ہو؟ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ بے ضرر انسان، بے خطا انسان، کبھی کسی کو اذیت نہیں دی، کسی نے کچھ کہہ بھی دیا جب بھی خاموش، جب بھی صبر کے مجسمے بنے۔ تو ایسی شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی، آج اس کا غم منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ کردار کا عالم کہ بے ضرر، بے قطع، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ سادگی کا کیا عالم؟ مجھے کہنے میں تھوڑی جسارت ہو رہی ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذاکر، چھوٹے چھوٹے خطیب، لیکن آپ ان کا لائف اسٹائل دیکھیے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے علماء جو گزر گئے، اور آج بھی بہت سے علماء ایسے ہیں، چاہے وہ مولانا ابن حیدر صاحب علی اللہ مقامہ ہو، ان کی سادگی کا عالم دیکھیے، پیدل چلے جا رہے ہیں، رکشے پہ چلے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ میرے والد مولانا کلب صادق صاحب مرحوم ہو، کہ پوری دنیا میں جن کا سکہ چلتا تھا، جو چاہتے تو BMW کار پہ گھوم سکتے تھے، مرسیڈیز پہ گھوم سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہوائی چپل پہنے پیدل چلے جا رہے ہیں۔ ایسے علماء کہاں پہ لیں گے؟ اب پیدل چلے جا رہے ہیں، بستیوں میں پیدل چلے جا رہے ہیں، نہ کھانے کا ہوش، نہ لباس کا ہوش، 100 روپے میٹر کے کپڑے کی ابا اور خبا، اور سادگی کا یہ عالم کہ کوئی ایک بچہ بھی آ جائے تو اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیریکٹر اور یہ کردار اب نظر نہیں آتا، اب تو صرف شوبازی ہے۔
اب تو صرف دکھاوا ہے، لیکن اب بھی ماشاءاللہ بہت سے علماء ہیں، کچھ جیسا کہ مولانا تشریف فرمائیں اور ان کے بھائی اور دیگر علماء کہ کس قدر سادگی سے رہتے ہیں. تو آپ کو اگر حقیقی عالم کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھیے کہ وہ سادگی کے ساتھ رہتا ہے یا شوبازی کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ سادگی کے ساتھ رہتا ہے تو واقعاً عالم ہے، اور اگر وہ شوبازی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم موجود نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اس کے پاس علم موجود نہیں ہے، کیونکہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ تواضع ہوگا، اتنی زیادہ انکساری ہوگی، اتنا زیادہ اعلیٰ اخلاق ہوگا، اتنا زیادہ جھک کر ملنا ہوگا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اور بس آخری گوشہ ماشاءاللہ اتنا مجمع ان کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ دیسے میں اتنا مجمع ہونا، یا جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. آپ ان کی زبان دیکھیے، کیا آج ماشاءاللہ ہزاروں علماء، ہزاروں خطبہ، ہزاروں ذاکرین موجود ہیں، کسی کی ایسی زبان ہوگی جیسی مولانا ابن حیدر صاحب علوم؟ کیا پیاری زبان تھی، حسن و خوبصورتی کی سے ڈوبی ہوئی زبان. ایک ایک جملہ، ایک ایک فقرہ ایسا کہ جیسا موتیوں میں پرونے کے قابل. جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ کانوں میں الفاظ نہیں جا رہے ہیں بلکہ شہد جا رہا ہے. ایسی میٹھی زبان، ایسے فقرات، ایسے جملے، ایسے حسن و خوبی کے ساتھ ڈوبی ہوئی زبان. میرے دادا مرحوم سرکار عمدۃ العلماء، میں ایک کل کتاب پڑھ رہا تھا، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مجلسیں بڑی تیاری کے ساتھ پڑھتے تھے، بڑی محنت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور کتابوں کے مطالعے میں غرق رہتے تھے. اور جو عشرہ محرم وہ پڑھتے تھے اس کی تیاری 11 محرم سے شروع کر دیتے تھے. تو جیسا کہ والد مرحوم فرماتے ہیں کہ جس فیلڈ میں جاؤ کمال کے درجے پر پہنچو، ایکسلنس کے درجے پر پہنچو. تو ویسے ہی زبان حجت الاسلام مولانا ابن حیدر صاحب مرحوم کی کہ جیسے کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان ہو. تو ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. ہم کو علماء کی قدر کرنا چاہیے ہے، ہم کو علماء حق کی قدر کرنا چاہیے ہے، ہم کو علماء بعمل کی قدر کرنا چاہیے ہے، اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے ہے. انشاءاللہ ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا. اور یقیناً، اور میرا یہ یقین ہے، اور اللہ انشاءاللہ ان کو اس درجے پر فائز کرے کہ جہاں بہت سے علماء شفاعت کروائیں گے وہ بھی یقیناً شفاعت کے لوگوں کی کروائیں گے. ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت کے ساتھ اپنے علماء حق کی شفاعت بھی نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.